السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں جو بات میری گزارش جاری تھی اس کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ ویسے اطلاعاً عرض ہے کہ اس میں آپ یہ کوشچن آنسر کا پروگرام ہے، تو آپ کے سوالات ماشاءاللہ آخر میں کافی آ جاتے ہیں، اس وقت کی تنگی کا احساس رہتا ہے، تو شروع میں اگر آ جائے تو کسی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تو اس قسم کی مجلسوں میں، اس قسم کی مجلس ذکر میں، محفل ذکر میں شرکت کا جو فائدہ ہے اور شرکت پر جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا انعام ہے۔ کئی انعامات ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ الا حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں، یعنی ذکر کی محفل میں شرکت پر اللہ کی طرف سے گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے۔ تو دنیاوی گارڈ آف آنرز کی قدر و قیمت کا چونکہ اندازہ ہوتا ہے، تو اس لیے ایسا گارڈ آف آنر اگر کسی کو کہیں ملنے کی توقع ہو تو وہ لاکھوں خرچ کرنے اور لٹانے پر بھی شاید تیار ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا یہ معاملہ چونکہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کا پورا اندازہ نہیں ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسری بشارت اور دوسری خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ رحمت، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کا شامیانہ لگا دیا جاتا ہے، رحمت کے شامیانے کے نیچے ہم آ جاتے ہیں اور کوئی ایک سوراخ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں رہتی، ہم اس طرح رحمت کے چادر کے نیچے ڈھانپ دیے جاتے ہیں، رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے روحانی سکون اور اطمینان کا تحفہ، جس کو سکینہ کا نام دیا گیا ہے، وہ نازل کیا جاتا ہے، تو دل میں روحانی سرشاری کی ایک غیر مرئی کیفیت انسان کو محسوس ہوتی ہے، جس کا بیان انسان الفاظ کے ذریعے نہیں کر سکتا، اس کا ادراک ہی کر سکتا ہے۔ تو ایسی اللہ والوں کی مجلسوں میں، محفل ذکر میں، قرآن اور سنت کی باتیں جہاں ہوتی ہیں اور دین کے پیغامات کو جہاں پر بیان کیا جاتا ہے، ایسی مجلسوں میں جب آپ اور ہم بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ، ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کے نتیجے میں ایک روحانی اطمینان کی کیفیت جو محسوس ہوتی ہے، اس کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ اس کے بجائے دوسرے مقامات پر لوگ اور اچھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن روحانی کیفیت، روحانی اطمینان کی وہ کیفیت ان کو نصیب نہیں ہے جو ذکر کی محفل میں چٹائیوں کے اندر انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں کہ کئی کروڑ کی گاڑی ہو اور اس میں جناب ہزاروں روپے کی پاؤنڈ کے بنے ہوئے سوٹ اور کپڑے میں ملبوس کوئی انسان بیٹھا ہوا ہو، اور کپڑا بھی بہت قیمتی اور مہنگا ہو، بہت ہی قیمتی اور مہنگا ہو، لاکھوں کا کپڑا ہو، کپڑے کا جوڑا بھی لاکھوں کا ہوگا، اور جو باڈی ہے، جو جسم ہے، وہ بھی بڑا تنومند ہے، تر و تازہ ہے، صحت مند انسان ہے، اور جناب کھاتا پیتا جسم معلوم ہوتا ہے، خوشحال جسم کی کیفیت سے اور ظاہری حالت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ
خوشحال گھرانے سے ایسے انسان کا تعلق ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی لاغر جسم نہیں ہے، تر و تازہ ہے، اور اس جسم پر پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہوں گے، میک اپ کا بھی سلسلہ رہتا ہوگا، اور کپڑے بھی اچھے ہوتے ہوں گے، اور پرفیوم بھی استعمال کرتے ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے کپڑے میں بہت صحت مند ایک جسم، اور وہ بھی 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا جسم، اور نہایت اعلیٰ اور قیمتی کپڑے میں ملبوس وہ جسم، اور صحت مند جسم، اور رنگت بھی بہت صاف، اور صفائی ستھرائی بھی ظاہر زیادہ، لیکن ایسے خوبصورت اور صحت مند جسم جو قیمتی کپڑے میں ملبوس ہے، اعلیٰ درجے کی سیٹ میں وہ جسم بیٹھا ہوا ہے، شاندار گاڑی میں وہ براجمان ہے، اور ایسے جسم کے اندر جو دل ہے وہ بڑا ہی پریشان ہے، اس سے بڑھ کر جھونپڑی میں جو رات گزارتا ہے، اندر باہر سب کچھ نظر آتا ہے، وہ شاید خراٹے لے کر سو رہا ہو، اس کو شاید وہ ٹینشن نہ ہو، وہ پریشانی نہ ہو، وہ مشکل درپیش نہ ہو، اور ایسی بے چینی نہ ہو جو بے چینی ایسے عظیم الشان گاڑی میں موجود جسم کے اندر جو دل ہے اس کو جو بے چینی محسوس ہو رہی ہے، وہ بے چینی اس غریب کو بھی نہیں ہے۔ تو یہ سکون قلب، اطمینان قلب، ضمیر کا اطمینان، دلوں کا سکون، قلب میں روحانی طمانینت کی جو کیفیت، وہ الفاظ کے ذریعے انسان بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ذکر کی محفلوں میں، اللہ کی یاد کی محفلوں میں، قرآن اور سنت کا تذکرہ جہاں پر ہو رہا ہوتا ہے، دین اور اسلام کی باتیں جہاں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جہاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا تیسرا انعام یہ ہے کہ دلوں کو ایک غیر مرئی سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں پر سکینہ نازل کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں غیر معمولی اطمینان کی اور روحانی سرشاری کی ایک کیفیت انسان میں محسوس ہوتی ہے، اور انسان ٹینشن سے باہر آ جاتا ہے، ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے، اور دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں اگر کوئی پریشانی ہے، مال ہے، دولت ہے، روپے پیسے ہیں، لیکن چاروں طرف آپ کو دشمنیاں نظر آئیں گی، حسد نظر آئے گا، ایک دوسرے کی مخالفتیں نظر آئیں گی، افتراق نظر آئے گا، پھوٹ پڑی ہوئی نظر آئے گی، اور جناب دوریاں، فاصلوں کے جنگل نظر آئیں گے، اور دوریوں کے صحرا نظر آئیں گے، اور آپس میں تعلقات میں کشیدگی نظر آئے گی، تناؤ نظر آئے گا، نفرت کا لاوا پھٹتا ہوا محسوس ہوگا، اور جناب ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور دوریاں آپ کو کھلی آنکھوں نظر آئیں گی، ایک دوسرے کے خلاف منفی سوچ کا ایک بازار گرم نظر آئے گا، اور سارا کچھ ہوتے ہوئے، مال دولت ہوتے ہوئے، روپے پیسے ہوتے ہوئے، ڈالرز اور پاؤنڈز ہوتے ہوئے، اور دنیا بھر کی ساری چیزیں ہوتے ہوئے، رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، اور جناب تعلقات کو نباہ نظر نہیں آتی، اور اس کو رشتہ داری کو نباہنے کا کوئی اثر دنیا میں نظر نہیں آتا، اور آپس میں دوریاں نظر آئیں گی، تعلقات میں کشیدگی آپ کو نظر آئے گی، اور جناب بے چینی ہے، پریشانی ہے، انتقام کا جذبہ ہے، منفی سوچ ہے، نفرت کا لاوا ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جناب ایک دوسرے کے خلاف منفی جذبات ہیں، یہ آج پوری دنیا میں ہیں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے اگر غائب ہے تو وہ سکون قلب غائب ہے، سکون دل غائب ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں نے اسباب راحت کو راحت سمجھنا شروع کر دیا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر بہت ہی شاندار اور قیمتی قسم کا اگر بیڈ مل جائے، بہت ہی مہنگا میٹرس اگر مل جائے، اور بستر مجھے مہیا ہو جائے، کمرہ اگر بہت شاندار مجھے مل جائے، وسیع اور کشادہ کمرہ ہو، فرنیچر اس میں بہترین اور زبردست ہو، اور اس میں قیمتی قسم کا کوئی بستر ہو، میٹرس ہو،
تو پھر مجھے جو نیند آئے گی، جو سکون ملے گا، تو وہ سکون میرے ہاتھ آ جائے گا۔ پیسے آئیں گے تو سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی، آرام مل جائے گا۔ تو یہ اسباب راحت ہیں، لیکن وہ راحت نہیں ہے۔ وہ اسباب سکون کہلا سکتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون اور راحت وہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان دل میں سکون کی کیفیت محسوس کرے۔ تو حضرت نے حسی مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ ایک آدمی بہت عالیشان محل میں اس وقت موجود، اور شاندار بستر اس کے لیے تیار، دنیا بھر کی ساری سہولتیں ہیں، اور ایک آدمی جو ہے جھونپڑی میں رہتا ہے، اس میں نہ ٹوائلٹ صحیح طریقے سے ہے، نہ باتھ روم ہے، نہ غسل کرنے کا انتظام ہے، نہ کپڑا ہے، نہ وارڈروب ہے، نہ کپڑا رکھنے کی کوئی جگہ ہے، اور ایک گھر ہے اور ایک مکان ہے جس میں جناب کپڑا تبدیل کرنے کے لیے الگ کمرہ ہے، اس کے لیے جوتے رکھنے کے لیے کوئی الگ کمرہ ہوگا، اور اس میں ناز و نعمت کی ساری چیزیں موجود ہیں، واش روم ہے، باتھ روم شاندار ہیں، اور بہت اعلیٰ قسم کی ساری چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، گرمی سے بچاؤ کا بھی پورا انتظام ہے، اور سردی سے بچنے کا بھی پورا اہتمام اور انتظام موجود ہے، اور دنیا بھر کی ساری سہولیات وہاں پر موجود ہیں، اور کروڑوں کا خرچہ اس میں کیا گیا ہے کہ دل کو بھی سکون ملے اور نظروں کو بھی سکون کا سامان فراہم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ایک آدمی ہے اس کے گھر میں وہ بہت ہی ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے، کوئی بستر بھی نہیں ہے، کوئی معمولی سا تکیہ ہے یا تکیہ بھی نہیں ہے، وہ چادر ڈال کر اس میں سو جاتا ہے، اور اس میں کوئی چیز دنیا بھر کی سہولیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ ایک آدمی ہے جو سہولیات سے محروم، آرام دہ چیزوں سے محروم، اسباب اور مال اور وسائل سے بالکل محروم، اور اس کے کمرہ دیکھنے کے قابل نظر نہیں آتا، اور دیکھ کر کوئی یہ محسوس کرتا ہے پتہ نہیں وہ کیسے رات گزارتا ہوگا۔ وہاں ایک آدمی رہتا ہے اور عالیشان محل میں رہتا ہے جس میں یہ ساری دنیا جہان کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن جو دنیا جہان کی سہولتوں کے حامل عالیشان محل میں جو رہتا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم صادر کر دیا گیا ہے کہ 2 دن بعد اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اور وہ آدمی ہے اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کیس نہیں، کوئی اس کا دشمن نہیں، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، دشمن نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے اس کے پاس راحت کے سارے اسباب موجود ہیں، سہولیات ساری موجود ہیں، تو کیا یہ یہاں سکون کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، یا یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں وہ 2 دن کے بعد پھانسی ہوگی تو ہوگی، دے دی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو بڑے آرام کا گھر ملا ہوا ہے، شاندار مکان ملا ہوا ہے، واش روم بھی ہے، باتھ روم ہے، غسل خانہ ہے، اور جناب بہترین چیزیں ساری موجود ہیں، اور اعلیٰ قسم کی ساری سہولیات موجود ہیں۔ کیا وہ یہ سوچ کر اطمینان کا سانس لے گا اور سکون سے وقت گزارے گا، اور یہ کہے گا کہ نہیں وہ تو بہت ہی تکلیف کی حالت میں ہے، اور اس کا گھر جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہ کیسے اس کمرے میں رہتا ہے، اور میرے پاس تو کروڑوں کے اسباب اور سامان اور ساری چیزیں موجود ہیں؟ تو کیا وہ اطمینان کی حالت میں وقت گزارے گا؟ کیا وہ سکون محسوس کرے گا؟ اس عالیشان محل میں رہنے والا جس کے لیے پھانسی کی سزا مقدر ہو گئی ہے، جس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے، پھانسی کی سزا کا فیصلہ جس کے بارے میں ہو گیا ہے، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ کیا تمہاری پھانسی کا فیصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، پھانسی کا فیصلہ جو ہے واپس لے لیا جائے گا، زندگی تمہیں دے دی جائے گی، بشرطے کہ تم اس جھونپڑی میں رہو جہاں پر کوئی ساز و سامان آرام و راحت کی چیز نہیں ہے، کوئی بستر بھی اچھا نہیں ہے، باتھ روم اور واش روم کوئی سہولت اچھی نہیں ہے، بس وہ رہ سکو گے بمشکل۔ کیا وہ جگہ لینے کے لیے تم تیار ہو اور تمہاری جان بچ جائے؟ تو یہ کہے گا کہ یہ 10 یوں محل لے لو اور مجھے جھونپڑی میں رہنے دو اور میری جان چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ
اس مثال سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا حقیقت ظاہر ہوتی ہے ہمارے سامنے؟ کہ اسباب راحت کا نام راحت نہیں ہے. یہ آدمی سارے اسباب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور وہ یہ سوچے گا کہ میری جان بچ جائے گی، یہ محل لے لو اور پھانسی کی سزا منسوخ ہو جائے اور یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے اور مجھے وہ جگہ اور وہ اس ٹوٹے ہوئے مکان میں، اس جھونپڑی میں جہاں پر کوئی سہولت زندگی کی نہیں ہے، اس میں رہنا مجھے منظور ہے، اس میں زندگی گزارنا مجھے منظور ہے. وہاں کوئی ساز و سامان نہ ہو تو میں اس حالت میں رہوں گا تو وہ میرے لیے اچھی حالت ہوگی، کیونکہ اطمینان ہے اور یہاں اطمینان نہیں ہے. وہاں اطمینان ہے اور یہاں اطمینان نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اطمینان قلب کی برکت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. دلوں کے اطمینان کا راز اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے. اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان مضمر ہے. قلب کا سکون، ضمیر کا قرار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں موجود ہے. اس اطمینان قلبی کا راز اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں پوشیدہ ہے. تو ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے نتیجے میں سکینہ نازل ہوتا ہے، قلبی راحت میسر آتی ہے. پتہ نہیں دنیا کہاں بھاگ رہی ہے. کسی بڑے پرہجوم شہر کی تصویر آپ لے لیں، اس کو اگر آپ اوپر سے اگر دیکھیں کہ ہزاروں کیا لاکھوں افراد صبح سے لے کر شام تک بے چینی کی حالت میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ جا رہے ہوتے ہیں. عجیب کیفیت ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے لوگ سکون کی تلاش میں، آرام کی تلاش میں، راحت کی تلاش میں صبح سے لے کر شام تک گھوم رہے ہیں، لیکن وہ سونے کی چڑیا ان کو ہاتھ نہیں لگ رہی. وہ عجیب کیفیت ان کو مل نہیں رہی. سبحان اللہ العظیم. تو اطمینان قلب کی ضرورت آج دنیا کو سب سے زیادہ ہے. چاروں طرف اطمینان قلب سے محرومی کا رونا رویا جا رہا ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ان ملکوں میں ہیں، جب یہاں آ جائیں گے، برطانیہ میں آ جائیں گے تو پھر سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا، پیسے ہی پیسے ہوں گے، دولت کی ریل پیل ہوگی، شاید وہ جنت نما کوئی جگہ ہوگی، وہاں پر کوئی تکلیف شاید کسی کو نہیں پہنچتی ہوگی. یہاں جب آئے تو یہاں پر کام کا پریشر، جاب کا پریشر، پھر گھریلو زندگی کا پریشر، بیوی بچوں کا پریشر، اور جناب مختلف قسم کی ذمہ داریاں، اور اس کے بعد پھر ناچاقیاں، پھر دوریاں، پھر حسد، دشمنی، لڑائی جھگڑے، اور جناب دلوں کا میں آپس میں جوڑ نہیں صرف توڑ ہے، اور فیملی پرابلمز ہیں، میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہے، گھریلو زندگی میں پریشانی ہے، اللہ سے دوری کا وبال ہے، اور انتہائی برا حال ہے جس کا رونا لوگ رو رہے ہیں. پیسے ہیں لیکن اولاد نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، بیٹا بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بیٹی جو ہے وہ کسی جگہ پر بھاگ گئی. تو پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں اور کتنے مقدمے ہیں اور کتنی پریشانیاں ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ہمیں سننی پڑتی ہیں. ہمیں صبح سے لے کر شام تک یہ باتیں سننی پڑتی ہیں، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاندار مکان بھی ملا ہوا ہے، خوبصورت بیڈ روم بھی حاصل ہے، اور جناب سٹنگ روم میں بہترین صوفے بھی موجود ہیں،
کمرہ بھی بڑا شاندار ہے، کارپیٹ بھی اعلیٰ درجے کی ہے، شاندار قالینیں بچھی ہوئی ہے، لیکن اگر غائب ہے تو سکون قلب غائب ہے، ضمیر کا اطمینان غائب ہے۔ ایسے شاندار مکانات میں رہتے ہوئے بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو ہر وقت آنسو بہا رہے ہیں، ہر وقت رو رہے ہیں، کتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہر وقت تکلیف کی حالت میں ہیں، پریشانی کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ پوچھو تو کہیں گے کہ نیند غائب ہو گئی ہے اور جناب خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ساری چیزیں موجود، لیکن شوہر بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بیوی بے رخی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سکون گھر سے غائب ہو جاتا ہے، پریشانی در آتی ہے اور ٹینشن سے فرار کا راستہ کہیں نظر نہیں آتا۔ محترم ناظرین، سکون قلب اتنی عظیم دولت ہے۔ اسباب راحت کو لوگوں نے راحت سمجھ لیا، آرام و راحت کے مختلف وسائل کو، اسباب کو لوگوں نے حقیقی راحت اور سکون کا درجہ دے دیا، حالانکہ اسباب راحت کا نام راحت نہیں ہے، اسباب کا نام سکون نہیں ہے، وہ ایک ظاہری ذریعہ ہے، ایک ظاہری ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی ذکر کی مجلس میں، یہاں جن مجلسوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن سنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا ایک فائدہ یہ، نقد فائدہ اور نقد صلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضمیر کو اطمینان نصیب ہوگا، دل کو ٹھنڈک حاصل ہوگی اور انشاءاللہ تعالی سکینہ نازل ہوگا۔ اور چوتھا انعام کیا بیان کیا گیا؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ۔ سب سے عظیم انعام میں اسے تصور کرتا ہوں کہ اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اچھی مجلس میں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں، فرشتوں کی محفل میں، مجلس میں اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کا نام لے لے کر ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یعنی ذکر کی مجلس میں، قرآن و سنت کے تذکرے کی مجلس میں، دین کی باتیں جہاں ہو رہی ہیں ایسی مجلس میں، تلاوت کی مجلس میں، کہیں بھی جو ذکر کی مجلس کے زمرے میں جو مجلس داخل ہے، جو محفل شمار ہے، ایسی محفل میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو چوتھا انعام یہ ملتا ہے کہ ہم کیا، ہم کہاں، ہماری کیا حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کا نام لے کر ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آج اگر کسی بڑے ملک کے صدر مملکت اگر میرا نام اپنی تقریر میں لے لے، 7 سٹار کسی ہوٹل میں وہ تقریر کر رہا ہے اور پوری دنیا کا میڈیا اس کو لائیو نشر کر رہا ہے، اور میرا نام لے لے یا میرے خاندان میں سے کسی کا نام لے لے، تو پتہ نہیں کیا خوشی ہوگی اور کیا اس کو بڑا ہم سمجھیں گے اور کتنی عظمت ہم دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ ہمارا تذکرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہمارا تذکرہ کرے گی نام لے لے کر۔ تو اس سے بڑھ کر عظمت، اس سے بڑھ کر سعادت، اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ذکر کی ان مجلسوں کو اہمیت دی جائے، ان میں شرکت ہو، ان میں شرکت کو یقینی بنایا جائے، اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، اس دنیا میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری، اور آخرت میں بھی بے شمار فوائد حاصل کرنے کا بھی یہ ذریعہ۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اس لیے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔